اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ رجب میرا مہینہ ہے اور شعبان میرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا مہینہ ہے اور رمضان میری محمد کی امت کا مہینہ ہے۔ ایک دریا ہے، ایک نہر ہے، اس کا نام رجب ہے۔ جو شخص رجب کے مہینے میں 2-3-4 کام کر لے گا وہ اس رجب دریا میں نہائے گا، اور جب اس میں سے نہا کر وہ نکلے گا تو چاند سے بھی زیادہ روشن اور خوشبودار، ملک سے بھی زیادہ، اور عبادت گزاروں میں اور ہزارہ حج کیے ہوئے لوگوں میں، عمرہ کیے ہوئے لوگوں میں، خیرات کرنے والے لوگوں میں، نیکیاں کرنے والے لوگوں میں، عبادت کرنے والے لوگوں میں، صدقہ خیرات کرنے والے لوگوں میں، ان میں شمار ہوا ہوا دریا سے باہر نکلے گا۔ وہ عجیب روشن مینار ہوگا۔ کیا کام کرنا؟ کتنا؟ تھوڑا سا کام، اجر کتنا؟ کوئی انتہا نہیں۔ اگر کوئی 10 دفعہ قل اللہ پڑھے روز رجب کے مہینے میں اور 3 دفعہ ایسے کرسی پڑھے اور 2 رکعت نفل رات کو صبح کو شام میں جس وقت اس کے موقع لگے 2 رکعت پڑھے، پہلی میں 1 دفعہ قل یا ایھا الکافرون اور دوسری میں 3 دفعہ قل اللہ پڑھے، اتنا ثواب اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اتنا ثواب ہے اس کا کہ فرشتے لکھنے سے عاجز ہیں، لکھ نہیں سکتے، اتنا اجر ثواب ہے۔ جس نے رمضان کا رجب کا ایک روزہ رکھ دیا اس کے اوپر قبر کا عذاب نہیں ہوگا۔ ایک جگہ سے آپ گزر رہے تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، وہ قبر والا چیخا یا رسول اللہ میرے کفن کو آگ لگ گئی، آگ ہو گیا ہے، میرا جسم جل رہا، میں کیا کروں، مجھے بچائیے۔ آپ نے کہا کیوں نہیں تو نے رجب میں ایک روزہ رکھ دیا جو آج قبر کے عذاب سے محفوظ رہتا۔ ایک روزہ پہلی تاریخ سے 27 تک سب اول دن ہے، اس میں 3 روزے زیادہ خاص ہیں۔ پہلا روزہ 15ویں کا روزہ یعنی 15 تاریخ اور 27واں روزہ، کیونکہ یہ معراج کا ہے، اس میں معراج ہوئی آپ کو۔ معراج کے کیا معنی ہے؟ بہت سے جاہل لوگ نہیں جانتے۔ معراج کے معنی ہے سیڑھی، خدا سے ملنے والی، اوپر مکان پر جانے کے لیے اتنی منزل مکان پر جاؤ تمہیں سیڑھی کی حاجت ہوگی، سیڑھنے کی ضرورت ہوگی۔ تو یہ ذریعہ ہے، خدا نے اپنی آن بان شان دکھلائی اپنے نبی کو مکہ معظمہ سے بیت المقدس میں بلایا، اور کب؟ جب براق پر بیٹھنے لگے۔ براق بن کر جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ اے براق، یہ بدکنے کا کیا موقع ہے تیرا؟ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس پہ سوار ہوں گے، اس سے بڑھ کر سوال تجھے کہاں مل سکتی ہے؟ انہوں نے کہا سب ٹھیک ہے، لیکن مجھ سے وعدہ کریں کہ روز محشر میری پہ سواری کریں۔ آپ نے فرمایا میں آپ اس پر ہی سوار ہوں گا۔ تو پھر وہ اتنا جھکا کہ اس نے اپنے پیر پھیلا لیے، زمین پر پھیل گیا اس کے پیر، آپ پیٹ کا گویا کہ زمین کو لگ گیا، اور آپ اس میں رکعت میں پیر رکھ کے بیٹھنے شروع کیا تو رکعت کے نیچے حضرت جبرائیل نے ہاتھ لگایا۔ ان کا میں کچھ عرض کرنا چاہتا ہوں۔ کہاں کہو اے آخی، اے بھائی، آخی کہتے ہیں بھائی کو، اے آخی جبرائیل کو کہا کہ اللہ تعالیٰ سے جب ملاقات بات ہو تو کہنا کہ جبرائیل کہتا ہے کہ جب آپ کی امت جنت میں جائے، پل صراط کو گزرے تو میرے پروں پہ گزران ہو ان کا۔ پھر آپ اس میں سوار ہو گئے اور آن کی آن میں بیت المقدس پہنچے۔ وہاں
तमाम अंबिया जमा थे, आप सबके इमाम हुए, सबको नमाज पढ़ाई, नमाज से सलाम देने के बाद सबने अपने मनाक़िब बयान किए। उन्होंने कहा कि जिब्रील ने कि हर नबी अपनी फजीलत बयान करें। तो हजरत आदम ने अपनी फजीलत बयान की कि मुझसे इतने नबी पैदा हुए, ऐसा ऐसा। फिर हजरत इब्राहिम तो हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने कहा कि मेरी दुआ कबूल हुई, दुनिया गर्क हुई। फिर हजरत इब्राहिम ने कहा कि मैं खुदा का दोस्त हूँ, मेरे लिए आग ठंडी हो गई। फिर मूसा ने कहा कि मैं सूरज सीना पर गया तो मेरा रब ताला से कलाम हुआ। ईसा अलैहिस्सलाम ने कहा मुझे अल्लाह ने अपनी रूह कहा है और मुझे चौथे आसमान पर उठा लिया। गर्ज के सब ने बयान किया अपनी अपनी फजीलत जितने अंबिया थे। ये मैं जो बड़े उलुल अज़्म पैगंबर हैं, बड़े बड़े जो मशहूर हैं, उनकी बात कह रहा हूँ, वरना हर नबी ने अपनी बात बयान की। फिर आया नंबर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। उन्होंने कहा कि मेरी ताकत क्या है, आज दिन की सारी की इंतहा देखो, हालांकि तमाम नबियों के शहंशाह हैं। आपने फरमाया कि मेरी ताकत क्या है कि मैं अपने रब की हम्द व सना बयान करूं। बस इतनी बात कहता हूं कि उसके करम और फजल की कोई इंतहा नहीं, कि उसने मुझ पर अपना फजल फरमाया, मुझे अपना पैगंबर रसूल बनाया, आखिर ज़मान नबी किया और मुझ पर कुरान नाज़िल किया। बस जिब्रील ने कहा बस कीजिए, बस आपका यही का एहसान काफी। आज की इंतज़ारी जो आपने की है ये खुदा के यहाँ बहुत मकबूल है। और उसके साथ ये है कि आपने कुरान को बयान कर दिया। कुरान मजीद के अंदर कोई चीज़ ऐसी नहीं कि जो ना मौजूद हो। आपकी तारीफ बस हो गई, सबसे अव्वल हो गई। फिर आपको हुक्म दिया कि सब मुसाफा करें, नबी सब ने मुसाफा किया। उसके बाद आप बुर्राक से वर्ल्ड आसमान पर गए, फिर दूसरे आसमान पर। हर आसमान, एक आसमान दूसरे आसमान से 500 वर्ष के रास्ते पर है। एक घोड़ा इस आसमान से चले तो इस पहुंचने तक 500 साल चाहिए, लेकिन वो मिल जाता था। क्यों जो आप कदर से मिलता था, 7 आसमान इससे मिल के हफ्ता के 7 आसमान के ऊपर चले गए। फिर बुर्राक को उनसे कहा कि आप तेरा बदल रहा, अब रफ आएगा। एक रफ कोई कहता है कि वो चादर सी थी, कोई कहता है वो बादल था, कोई कहता है कि वो तख्त था। महाराज एक अजीब गरीब चीज की रफ कुरान पाक में आता है। वो रफ पे आप बैठ गए, जिब्रील रुक गए, कहा जिब्रील आओ। कहा कि मैं सदर से मुंतहा से आगे नहीं जा सकता, अगर जाऊं तो जल घूमकर खाक हो जाऊं। आपने कहा कि मुझे तनहा छोड़ते हो कि तनहा नहीं आप हैं। फिर उसके बाद रफ पूरा और जाके अर्श इलाही से मिल गया। इस तरह आपने इरादा किया कि मैं जूते उतारूं, क्योंकि पूरे सीना पर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने फरमाया था, ऐ मूसा ये मुकद्दस दुआ है, ये मुबारक मुकद्दस जगह है, यहाँ जूते उतार। तो आपने इरादा किया कि तो आप एकदम आवाज आई अपने रब की तरफ से, ऐ दोस्त ऐ हबीब तू जूते मत उतार। जब से ये अर्श पैदा हुआ है इसमें एक हरकत है, हर हिलता रहता है, लेकिन तेरे जूतों की खाक से इसको करार आएगा और सकीनापन होगा, ये ठहर जाएगा, ये हरकत में नहीं रहने का। तो आप जूतों समय के ऊपर जब गए हैं वो निशान आज तक पड़े हुए हैं। जिसकी आंखें हों, जो पीढ़ी के दावे करते हों, जो कहते हैं कि हम ऐसे ऐसे डबल पहनते हैं, वो देखें कि आज तक उसी तरह निशान है नबी करीम के पैर हुए उन जूतों के नालायन मुबारक के। वो मिट्टी गर्दा अब तक लगा हुआ है उस पर, उसे करार हो गया। फिर आप चले मैदान, घबरा रहे थे, एकदम आवाज़ अस्सलाम वालेकुम या मोहम्मद साहब का है। अब बकट की आवाज़ कहाँ से आ गई, हैरान हुए। फिर आगे चले, फिर आवाज आई रुक ऐ हबीब तेरा रब नमाज अदा करता है। आप रुक गए, हैरत में गए, अल्लाह और नमाज पढ़ता है। फिर इसके बाद आवाज ऐ हबीब करीब हो और करीब हो और मेरे पास हो, ऐ मेरी जान, ऐ मेरी रूह, ऐ मेरे हबीब, ऐ मेरे दोस्त, ऐ मेरे खलील और करीब हो। और हद जाके मैं करीब हो गया काबे कौसैन से भी ज्यादा। काबे कौसैन किसको कहते हैं? तीर कमान। जिस तरह तीर कमान में होती है, उन दोनों को मिलाकर दोनों की नोकें मिल जाती है। वो क्या हुआ?
غور کرو تمہارے میں اگر عقل ہے، کیا چیز ہے یہ؟ کتنے زبردست راز کی بات ہے، کتنے بڑی موت سے کرامت کی بات ہے، کتنے زبردست دوست کی پیار محبت کی علامت ہے۔ کون چیز باقی رکھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کہہ گیا کہ یہ قاب قوسین یہ تیر کمان ہے، وہ میں تیر کمان سے بھی زیادہ قریب ہو گیا، یہ ہاتھ میرے ہیں، یہ ہاتھ نہیں میرا ہے، یہ میرا ہے، دونوں مل کر ایک جو ہے بظاہر دو حقیقت میں ایک ہی ہے، مل گیا پھر آخری میں، یہ تو جسم میرا ہے، یہ دونوں ہاتھ ہیں، یہ دونوں مل گئے، کیا کہو گے تم اس کو؟ جو کوئی یوں کہے دونوں باتیں مانتا ہوں۔ بہت سے علماء کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عالم غیب نہیں تھے، ہم بھی کہتے ہیں ہاں نہیں تھے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب ہم دوسری نظر سے دیکھتے تو کہتے ہیں وہ بھی عالم الغیب تھے۔ اللہ اور رسول میں فرق کیا ہے؟ کون کہتا ہے اللہ کون ہے اور کون کہتا ہے رسول اللہ کون ہے؟ ایک ہی ہے، کیونکہ میرے دل میں اس کا کوئی شک شبہ نہیں ہے۔ الحمدللہ رب العالمین۔ میں نے جب ہاتھ سے دیکھا یہ تفریح میں میز ہے بہت بڑی، اتنی بڑی میز، اس سے لمبی زیادہ، ادھر کی طرف اللہ تعالیٰ جلوہ فروز ہے، ادھر میں کھڑا ہوں، ان کے ہاتھ میں ایک شمشیر ہے، تلوار ہے بہت چمکدار، وہ مجھے اللہ تعالیٰ دینا چاہیے۔ میں نے کہا اے اللہ میں آپ کے ہاتھ سے نہیں دوں گا، اے اللہ تعالیٰ میں آپ کے ہاتھ سے نہیں دوں گا، میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ سے دوں گا، کیونکہ میرے دل میں یہ خیال ہے کہ شیطان اللہ بن کر تو آ سکتا ہے، کسی نے اللہ کو دیکھا تو ہے نہیں، لیکن محمد نہیں بن سکتا شیطان۔ تو میرے دل میں یہ تصور آتی، میں نے کہا اللہ تعالیٰ میں آپ کے ہاتھ سے لوں گا، محمد صاحب کے ہاتھ دوں گا، تو مسکرا کے اللہ نے فرمایا کہ میں محمد ہی ہوں۔ تو پھر میں نے کہا بہت اچھی بات، وہ تلوار میں نے دے دی، اسے کیا کہو گے؟ میرے شخص کے دل میں تو کوئی شک ہوا نہیں، خدا کا اللہ نے خود ہی فرمایا میں تم کو، رسول نہیں نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں نے اپنے خاص نور سے، خاص نور کیا ہے اس رات کو نہیں سمجھا کوئی، میں نے اپنے خاص نور سے محمد کا نور کو پیدا کیا۔ ایک بار جب معراج میں سے واپس آئیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو آپ اپنے جس نے مجھ کو دیکھا حقیقت میں خدا بن تعالیٰ کا دیدار کیا، اسے کیا کہو گے؟ کون منکر ہے اس سے؟ لیکن کیونکہ ہمارے پاس ہم دنیا میں ہیں، آخرت میں بھی نہیں ہے، آخرت میں بھی ہمیں احترام کرنا پڑے گا لازم لازم، اور دنیا میں تو ادب احترام کی انتہا ہونی چاہیے۔ جتنا تم ادب کرو گے اتنا ہی اپنے رب کے قریب ہوگی، جتنا تم احترام قرآن کا، رسول کا، مسجد کا، بزرگوں کا، ماں باپ کا، پیر مرشد کا کرو اتنا ہی تم خدا کے قریب ہوگے۔ بے ادب بے نصیب با ادب با نصیب قرآن پاک کے اندر الفاظ مبارکہ ہیں، تو آپ قاب قوسین سے بھی زیادہ قریب ہو گئے۔ اور پھر 90,000 بات کی، ایک بات نہیں، دو چار بات نہیں، 90,000 کا نام کیا، اس کے اندر اپنے نام بتائے، 30,000 نام بتائے، 10,000 نام، 30,000 نام فرشتوں کو، 10,000 نام فرشتوں کو معلوم ہے، 10,000 نبیوں کو معلوم ہے، 10,000 اولیاء کو معلوم ہے، 99 نام عام لوگوں کو سب کو معلوم ہے۔ اللہ رحمان رحیم کریم ستار غفار جبار قہار، یہ تمام اسماء مبارکہ ہیں، خدا کو جب ان کے سب معلوم ہے، لیکن وہ خاص نام جو ہیں اس کے اندر اسم اعظم بھی ہے، اسے چھپا رکھا ہے۔ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب کے اندر علم جو ہے آپ کا، محمد صاحب کا جب جو ہے اس کے اندر وہ چشمہ ہے، وہی نور خاص خار نور، اور وہی اسم اعظم آپ کا نام آپ کے قلب مبارک میں موجود ہے۔ تو پھر اس کے بعد وہاں سے رخصت ہونے کے کہا اے اللہ میں تیرے دربار میں آیا ہوں، میں کیا تحفہ لے کے جاؤں، مجھے کچھ تحفہ دیجیے، میں تیرے پاس آیا ہوں، تم یہ تحفہ تو دیتے ہیں۔ جب کوئی پاس آ کے کہا میں نے تحفہ دیا تیری امت کو کہ قیامت کے دن پل صراط سے اچھی طرح گزاروں گا، رجب کا روزہ رکھنے والا خصوصیت سے ان کا لگایا اس کے اندر، وہ کتنے لگائے کہ وہ تیری امت کسی حال میں بھی ہوگی، کسی بات میں بھی ہوگی، کیسی بھی ہوگی، اسے میں بخشوں گا، اس کے قبر میں، اس کے موت کے وقت میں
ان کے قبر کے اندر، ان سے نکیرین کے ساتھ میں، ان سے حشر کے میدان میں، ان سے صراط سے گزرنے کے وقت میں، سب جگہ میں تیری امت کو، تیری مدد کروں گا، تیری امت کے ساتھ سہولت، آسانی اور آرام بخشوں گا۔ آپ بہت خوش ہو گئے، آپ کو تو امت کا غم کھائے کھائے لے گا، ہر وقت امت 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 کا غم تھا۔ نور کو جب دکھایا سب سے پہلے یہی کہا کہ میری امت پر رحم کر، اس کی شفاعت چاہتا ہوں امت کی۔ تو اس کے بعد وہاں سے آپ چل پڑے، جب موسیٰ علیہ السلام سے آگے آسمان کو ملاقات ہوئی، اس نے کہا کیا ہوا کہ 50 وقت کے روزے ہوئے، وہی نماز، نے کہا آپ کی امت نماز نہیں پڑے گی، کم کراؤ، کم کراتے کراتے کئی دفعہ آنا جانا ہوا، 5 وقت کی نماز دی۔ پھر کہا موسیٰ نے یہ بھی نہیں آپ کی امت پڑے گی، اور کم کرائیے۔ کہا اب میرا دل شرمائے ہے، اب میرا الہی رب میرا الہی ہوا، لیکن اللہ شکر کر کے اب مجھے شرم آتی ہے، اور اب میرا رب میرا الہی ہوا۔ تو اللہ نے فرمایا اب یہ جو 5 وقت کی نماز ہے، یہ جو کوئی پڑھے گا، اسے 50 وقت کی نمازوں کا پورا اجر اس کے نام اعمال میں لکھا جائے گا۔ یہ کتنے کرم کی بات ہے، اور وہ 5 وقت کی اور لکھی جائے گی 50 وقت کی۔ اور اس میں ایک تاکید بھی لگائی، اس امت کو رجب کے نہر میں، جس نہر کا نام، جس دریا کا نام رجب ہے، اس میں غسل دوں گا۔ اور کیا کہتا تھا جبریل تم سے؟ کہا جبریل اللہ آپ کو تو معلوم کہ نہیں، کہتا تھا کہ رکعت کی تیاری کرنے کا میری پروں کے اوپر سے تھی تو آپ کی امت وہاں جائے، جنت میں داخل ہو، خوشی رات کو رہ گئی۔ کہنے کہ ہاں کہتے نا جبریل سے، تیری پروں کے اوپر وہ لوگ جائیں گے جو تیری سنت پر عمل کریں گے۔ کہا اے حبیب، گھبرا رہا تھا کہ ابو بکر کی آواز کہاں سے آ گئی، کیونکہ یہ تیرا دنیا میں دوست اور آخرت میں تیرا دوست ہوگا۔ تو گھبرا رہا تھا چڑھائی سے کہ یک لکھ و دک میدان ہے اور اکیلا میں ہوں، چل رہا ہوں، اس لیے تیری تسلی کے لیے ہم نے ایسا کیا۔ اور تو سمجھ رہا تھا کہ تیرا رب نماز ادا کرتا ہے، نماز میری رحمت ہے، میں نے تیرے آنے کے دروازے سے تیری امت کے لیے رحمت کے دروازے، رحمت کا لباس پہن دیا کہ میں رحم اور کرم کروں گا تیری امت پر۔ کتنے بڑے احسانات ہیں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے، آج ہم ان کو اگر ضرور نہ رہتے تو کتنی نمک حرامی کی، کتنی بے دردی کی بات ہے۔ اس لیے یہ کر کے آپ پہنچے آج ایک مزے کی بات، کتنی غیرت اور کتنی اللہ تعالیٰ کو پسندیدہ بات ہے۔ ان کا اے حبیب نے میری جنت اور بنائی ہوئی جنت کو اور دوزخ کو دیکھا، کہا اے رب اب دیکھوں گا۔ کہتے کہ کیا بات ہے حبیب تیری، جب تو آ رہا تھا، میرا حبیب آ رہا تھا میری ملاقات کے لیے، اس نے کنکریوں سے بھی جنت کی طرف بھی دیکھا، مجھے ذوق شوق کے اندر میری طرف آ رہا تھا۔ آج میں ان پیروں پہ جا، آج اس مسجد میں جا، آج اس مزار کے اوپر جا، کیا ملتا ہے تم کو؟ کچھ نہیں ملتا۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے ہم مرشد کے بغیر کسی کو اختیار نہیں کرتے۔ تمہارا جو مرشد ہو اس کے ذریعے سے تمہیں دین بھی ملے گا، دنیا بھی ملے گی۔ اگر دادا صاحب کی جائے، خواجہ صاحب کے مزار پہ جاؤ، یا کسی کی پیر بزرگ کے بڑے سے بڑے کے جاؤ، یا رسول اللہ کے مزار مبارک ہو جاؤ، کچھ نہیں دینے کے، وہ پیر کو دیں گے کہ اس مرید کو میں یہ دینا مانگتا ہوں، میں یہ دینا چاہتا ہوں۔ اللہ بھی رسول اللہ کے ساتھ ایسا ہی کرے گا کہ پیر کے ذریعے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی جب دیں گے تو پیر کو دیں گے، وہ تمہیں اپنے مرید کو، اپنے معتقد کو دے گا، کیونکہ رسول اللہ نے کیا ہوتا ہے، پیر کی تابع داری اللہ اور رسول کی تابع داری ہے۔ اگر ان کی نافرمانی ہوگی تو اللہ رسول کی نافرمانی، پھر تو کفر کے دائرے میں آ گیا۔ اس لیے تم کہیں مت جاؤ، جو تم نے جس کو پیر بنایا ہے اسی سے اپنی داستان غم بیان کرو، اسی سے اس کے حل ہونے کے راستے تلاش کرو، اسی کے ذریعے سے اپنی مشکلوں کو حل کر سکتے ہو۔ اور کرنے والا صرف خدا ہے، نہ پیر ہے، نہ کوئی نبی، نہ کوئی ولی، نہ زندہ پیر، نہ مردہ پیر، کوئی کچھ نہیں کر سکتا جب تک حکم میں رب نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتا ہے شیطان بھی نہیں بغیر میری مرضی کے کچھ کر سکتا، جب تک میرا ارادہ نہ ہو شیطان بھی کچھ نہیں کر سکتا۔ تو ہم کس کو بلاتا ہے؟ کیوں نہیں بچھایا کرتے؟ وہاں سے کوئی کسی جگہ بات بھی زیادہ ہوگی تو مشکل ہوگی، بچھا دیا کرو، وہاں سے ہے دو کیا کہنا ہے؟
تو مطلب یہ ہے کہ جو کچھ ملتا ہے قرآن پاک کے مطابق، رسول اللہ کی حدیث کے مطابق، بھی مجھے کے لیے ملتا ہے۔ تو کتنی اللہ نے اسی بات سے سمجھتا رکھو کہ میرا حبیب جب آ رہا تھا اس نے کنکھیوں سے بھی جنت کی طرف ہی دیکھا، حالانکہ اگر کوئی اور لوگ جائے تو جنت کو دیکھتے تو پاگل ہو جائے۔ یوں کہتے ہیں اگر جنت کی حور ایک اپنے دوپٹے کے پردے کا کونا زمین میں لٹکا دے، دنیا پاگل ہو جائے، جنگل اچڑ جائے، دنیا کو طلاق نامے دے دے، سب کچھ ان کی جگہ اچڑ جائے کہ عشق میں دوپٹے کا کونا ایک دکھا دے، یا وہ اپنی ایک کنڈ انگلی دکھا دے، یا ایک اپنی جھبک دکھا دے، پاگل ہو جائے آدمی۔ اور جنت ایسی اللہ نے بنائی جو ہمارے دماغوں میں خیال میں آ ہی نہیں سکتی۔ تو انہوں نے کیسی تعریف فرمائی اپنی کہ میرا حبیب جب میرے ملاقات کو آ رہا تھا انہوں نے کنکھیوں سے بھی نہیں جنت کی طرف دیکھا۔ اب میں حکم دیتا ہوں اے حبیب دیکھ، تو کون سے دوزخ کا معائنہ کیا، پناہ مانگ کیا، خدا تیرے عذاب کا گھر تیرے دردناک عذاب کا مکان ہے، پھر جنت کو دیکھا، کہا جنت نے آواز کہا جی یا رسول اللہ آپ کو پتہ ہے کہ بہت، کہا دیجیے کچھ چینا کہ جی آپ اس کو بلال، مگر بلال تو قاعدہ کروٹا ہے، ہاں ہے تو قاعدہ کروٹا ضرور، مگر مجھے تو وہ تو میرا عاشق ہے، مجھے یہ ڈر ہے کہ مجھے قبول بھی کرے گا کہ نہیں۔ تو جنت سن کر یہ بول کے وہ قبول بھی کرے گا کہ نہیں، تو جنت اتنی پڑتی تھی کہ میں بلال کا دیدار کروں۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ آپ کو کیسے خیال آ گیا بلال کا اس جگہ پر؟ کہنے کہ میں نے اسے اپنے سے آگے جوتوں کی آواز دیکھی چلتے ہوئے۔ بلال سے پوچھا تو کیا عمل کرتا ہے اے بلال؟ کہا یا رسول اللہ آپ کے سامنے جو کچھ کرتا ہوں بچے ایک کام تو کرتا ہوں کہ جب میں وضو کرتا ہوں تو 2 رکعت وضو کی 2 رکعت پڑھتا ہوں، تحیۃ الوضو کہتے ہیں، تحیۃ المسجد، جب مسجد میں داخل ہو تو 2 رکعت نفل پڑھے، بیٹھے نا مسجد میں داخل ہو تو 2 رکعت نفل پڑھے، تحیۃ المسجد کہتے ہیں، اور جب وضو کر لے تو 2 رکعت نفل پڑھے تو تحیۃ الوضو کہتے ہیں۔ اس کا کتنا بڑا اعظم ہے کہ آپ نے فرمایا کہ سب سے پہلے بلال ہی جنت میں داخل ہوگا اس وضو کی وجہ سے۔ کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب گھوڑے کے اوپر براق کے اوپر جلوہ افروز ہو کے جنت میں داخل ہو رہے ہوں گے اس کی نکیر بلال کے ہاتھ میں ہوگی، تو جو نکیر دیے چلے گا آگے پیسے وہی داخل ہوگا جنت میں۔ یہ آپ کو ایک بشارت دی، یہ آپ کو ان کی فضیلت بیان کی، یہ آپ کو ان کے مرتبے کو ظاہر کیا کہ بلال کو تو قاعدہ سمجھتی ہے، سب سے پہلے وہی تیرے میں داخل ہوگا، اور اس کی نکیر میری گھوڑے کی اونٹ کی نکیر بلال کے ہاتھ میں ہوگی، اور بلال سب سے پہلے جنت میں داخل میرا اونٹ باغ میں داخل ہوگا۔ کس وجہ سے؟ اس وجہ سے کہ وہ میرا عاشق ہے، اس وجہ سے کہ وہ 2 رکعت تحیۃ الوضو پڑھتا ہے، پڑھا کرو، جب وضو کیا کرو، اگر مکروہ وقت نہ ہو تو اور 2 رکعت پڑھ لو۔ تو اس کے بعد آپ جنت سے چلے آ گئے۔ جب آپ نے آ کے بیان کیا کافی مشرکین ہنسے، سب تو آسمان پہ گئے، جنت دوزخ میں گئے، اور ہم بھاگے گئے وہ کافی مشرکین اب ابو بکر صدیق کے پاس، وہ تیرا صاحب کیا کہہ رہا ہے پتا سنا تو کیا کرتی ہے؟ کہا وہ یہ کہہ رہا ہے کہ میں جنت دوزخ اور 7 آسمان اور بیت المقدس میں سب جگہ نماز پڑھ کے جو آیا ہوں، اور رات کی رات میں تھوڑی دیر کے اندر اس طرح بھی گرم تھا اور زنجیر بھی ہل رہی تھی والوں کی۔ انہوں نے کہا صدق، سچ کہا ہے، وہ تو بہت بڑی چیز ہے، اگر جبریل بات کہتے تو ان کا بھی اثر کرتا، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تو بات ہی کیا ہے، جبریل تو ان کے خود خادم ہے۔ انہوں نے کہا بھائی یہ بھی گیا، وہ کافی مجھے کہا یہ بھی گیا، اس کا بھی دماغ خراب ہو گیا۔ کیونکہ جب میں گزر رہا تھا، ایک قافلہ آ رہا ہے جو پرسوں کو پہنچے گا، جب میں وہاں کو میرا گھوڑا گزرا ہے تو ان کا گھوڑا یا اونٹ بدک گئے تھے، اور میں نے سلام کیا تھا، اور انہوں نے میرے سلام کا جواب دیا، اور آپ اس میں لکھا کی تو آواز ایسی لگی تھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ہو، کہاں لگے تو آواز ایسی۔ اب لوگ اس منتظر انتظار میں رہے کہ ہم دیکھیں کہ وہ آتے ہیں کہ نہیں۔ تو تیسرے جب وہ قافلہ آیا تو پوچھا کوئی تمہارے رات کو اس وقت میں اونٹ اور گھوڑے بچے تھے؟ کہا ہاں بچے تھے۔ کہ تمہیں محمد صاحب کی آواز کہ ہاں محمد صاحب نے سلام کیا ہم کو، ہم نے دیکھا تو ہے نہیں،
لیکن سلام کیا السلام علیکم قافلے والوں کو کر چکا تو ہم نے جواب دیا جو ہے محمد صاحب کی آواز یہاں کہاں تو اپنا سمجھ دے کے تھوڑی دے کے آ گئے کفار کی یہ رجب ہی ہے جس میں اللہ اور رسول کی ملاقات ہوئی، جس میں رسول کی کلام ہوئی۔ موسیٰ علیہ السلام کو کلام ہوا طور سینا پر، اور ان سے کہا دیکھ طور سینا کے اوپر، ان سے کھاتے تھے چپے ان لوگ گر پڑے، اور یہاں محمد صلی اللہ علیہ وسلم بذات خود میں جسم کے، میں قلب کے، میں روح کے معراج میں وہاں پہنچے، عرش بری پر، عرش سے اوپر گئے، کرسی سے اوپر گئے، اور وہاں کون سے زیادہ قریب ہو گئے اور باہوش رہے، کوئی ہوش نہیں گئے، کوئی آؤٹ باختہ نہیں ہوئے، کوئی آپ کو غشی تاری نہیں۔ کیا چیز کی؟ کتنے بڑے نبی ہیں، اتنے بڑے پیغمبر ہیں، کوئی نبوت کا دعویٰ کر دے، کوئی بزرگی کا دعویٰ کر دے، دعویٰ کرنے سے پیٹ نہیں بھرتا، روٹی کہنے سے پیٹ نہیں بھرتا، شکر کہنے سے، شہد کہنے سے وہ میٹھا نہیں ہوتا، عمل سے ہوتا ہے، دعویٰ کرنے سے کوئی پیٹ نہیں بھرتا کہ کیوں میں تو نبی بن گیا، جیسے قادیانی لوگ کہتے ہیں ہم نبی ہو گئے، کیا ثبوت ہے نبوت کا؟ نبی سر سے پیر تک خدا کا خزانہ ہے، اولیاء کے دل، یہ دل جو ہے اللہ فرماتا ہے اولیاء کے قلوب میرے روزے ہیں، رازوں کا ڈبہ ہے، اولیاء اللہ کے دل ڈبہ ہے اللہ کے رازوں کا، اور نبی سر سے پیر کا خزانہ ہے خدا کا، وہ خدا کے اسرار کا خزانہ ہے، انوار کا خزانہ ہے، ہر چیز کا خزانہ جو ہے نبی ہے، اور رسول سے کہیں زیادہ، اور پیغمبر سے کہیں زیادہ، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی کیا ہے؟ 1,24,000 نبیوں کی خسرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں ضم۔ ایوب علیہ السلام کے اندر صبر تھا، وہ آپ کے اندر موجود، یوسف علیہ السلام کے اندر حسن تھا، وہ آپ میں موجود، ابراہیم بھائی تھوڑا وقت ہے، تھوڑا بات کروں، اب یہ میں بات کہتا ہوں، 3 دفعہ پڑھتا، 1 دفعہ جو کوئی 3 دفعہ ایسے کچھ پڑھے، 10 دفعہ اللہ پڑھے، اس کے گناہ اگرچہ سمندروں کی جھاگ کے برابر ہوں، اگرچہ ریت کے ذرات کے برابر ہوں، اگر درختوں کے پتوں کے برابر ہوں، اگر آسمان کی ستاروں کے برابر ہوں، نیز تو نابود ہو جائے۔ مہینے میں جس نے زکات کی 1 روپیہ، اسے خدا تعالیٰ دنیا میں بھی آخرت میں بھی بہت زیادہ، دنیا میں بھی بہت برکت دے گا کہ جیسے سونے کا پہاڑ خدا دلا میں دیا ہو۔ جس نے کسی کو 1 روٹی کھلائی، گویا اس نے پوری دنیا کے مخلوق محتاج کو کھانا کھلایا۔ جس نے کسی کو پانی پلایا، رجب کے مہینے کی بات بیان کر رہا ہوں، اس نے گویا کہ پوری دنیا کو پیاسے جو ہیں ان کو پانی پلایا۔ جس نے اس میں کپڑا دیا کہ جو گویا پوری دنیا کے غربا کو کپڑا پہنایا، کوئی حد نہیں تھا۔ اور وہ شخص رجب دریا کے اندر غسل کرے گا، اور جو رہا کو گناہ غلاظت ہوگی وہ بھی نکل جائے گی، اور وہ نور کا مجسمہ، نور کا مینار بن کر جنت میں داخل کیا جائے گا۔ اول تو حدیث میں آتا ہے جو کوئی درود شریف پڑھتا ہے اس کے گناہ نیست نابود کر دیتا ہے خدا۔ 1 دفعہ درود پڑھتا ہے، ایسا ہو جاتا ہے جیسا صاف گیند سے باہر آ گیا، جب کوئی چپر ادھر کوئی چیز نہیں، یعنی کہ کوئی کپڑا خراب ہو گیا ہے، وہ خون پر وہ دھلنے کے بعد پاک صاف ہو جائے، اس سے بھی کہیں زیادہ پاک صاف نورانی ہو جاتا ہے، خوشبودار ہو جاتا ہے۔ یہ کہیں کی حضرت ہے درود شریف کی، اور ہم پر کتنا واجب ہے؟ درود پڑھنا فرض ہے، جیسے نماز فرض ہے ایسے درود کی فرض ہے۔ قل ہو اللہ پڑھنا، اللہ کو جو کوئی زیادہ قل ہو اللہ پڑھتا ہے اللہ اس سے محبت کرنے لگتا ہے، جب اللہ محبت کرے گا تو بندے کے دل میں آپ جسد پیدا ہو۔ جو ایسے کچھ 3 دفعہ پڑھے 10 دفعہ قل ہو اللہ روز پڑھ لے رجب کے مہینے میں، کوئی گناہ باقی نہیں رہتا، پہاڑوں کے برابر ہو، سمندروں کے برابر ہو، درختوں پر ریت کے ذروں کو کون کہتا؟
اور جب تم درود پڑھا کرو ایک بات یاد رکھو، سب کان کھول کے سن لو، جب تم درود دعا مانگا کرو کہ ایک دفعے تم کہیا کرو اے اللہ جتنے ریت کے ذرے ہیں، ذرات ہیں، اتنا درود محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی روح مبارک کو پہنچے، جتنے درختوں کے پتے ہیں اتنا درود محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچے، ایسا جتنے پہاڑ ہیں اس کا وزن ہے اس کے برابر درود سلام محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچے، ایسا اپنے آسمانوں کے برابر اس کے وزن کے برابر درود سلام محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچے، اور اے اللہ تیرے عرش اور کے اندر کتنے عالمین ہیں، کیونکہ عرش کے 360 پائے ہیں، ایک پائے اور دوسرے پائے کے درمیان 70,000 میدان ہیں، ہر 70,000 میدان کے اندر 70,000 عالم آباد ہیں، کتنی مخلوق ہوئی، کل مخلوق، ایسا تیرے عرش کے 360 پائے ہیں، ان کے درمیان جتنے عالمین ہیں ان کے برابر درود سلام محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچے، کتنا درود پہنچے گا؟ جس کے پاس جتنا درود ہوگا اتنا ہی وہ دور جہنم سے دور ہوگا، اگر سے کتنا گناہگار وہاں کو نہ کچھ نہیں رکھا، یہ گناہ اور نیکیوں کے چکر میں سے چھوڑ دو، تم اتنا درود پڑھو کہ تمہاری ہر جگہ میں درود کام دے گا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، درود شریف، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، استغفار استغفار، یہ 4 چیزوں کو باندھ لو، کچھ نہ پڑھو کچھ نہ کرو، یہ کرو جو میں کہہ رہا ہوں، بخشے بخشائے ہو، نور سے بھرے ہوئے ہو، رزق میں دنیا میں آخرت میں سب سے برکت عظیم ملے گی، کیونکہ خدا نے وعدہ کیا، قرآن کو پڑھنے کا وعدہ ہے، نیکیاں ملے گی، الحمد جب تم پڑھو گے اسے 5 حرف ہیں، الف لام ہے میم دال، 5 نیکیاں ملے گی، اور ایک دفعہ ضرور پڑھنے کا کیا مطلب بتایا خدا نے، جو ایک دفعہ ضرور بھیجو گے تمہیں ایک دفعہ 10 دفعہ رحمت بھیجوں گا، 10 دفعہ سلام بھیجوں گا، کہاں 5 نیکیاں، کہاں 10 دفعہ اللہ کی رحمت، جہاں اللہ کی رحمت جو ہے، ایک کپڑا قابل بیت اللہ کا پڑتا ہے، وہ پخانے کے اوپر ڈال دو گے تو بولو بتاؤں گے، پخانے کے اوپر ڈال دو گے تم کبھی نہیں ڈالیں گے، تو کیا خدا کا رحم اور کرم گناہ کے اوپر پڑ سکتا ہے؟ ہاں پڑ سکتا ہے، پڑھتے ہی گناہ کو نیست نابود کر دیتا ہے، جب آدمی کے ناک پر کلورفارم لگا کے ناک پہ لگا دے تو کیا ہوتا ہے، جب کلورفارم میں ایسی طاقت ہے تو خدا کی رحمت اور نعمت اور دولت اور کرم اور فضل کی کوئی انتہا ہے، وہ جہاں بھی جائے گا پخانے کے اوپر بھی جائے گا تو مجھ کو بن جائے گا، جب کعبے کے اندر پخانا کر دیا وہ بن گیا مجھ کو، تو خدا کی رحمت جب کسی پہ پڑے گی وہ کہتا ہے کہ گناہگار ہوا کرے، ہے ہی گناہگار، اس کو کوئی تجربہ نہیں، مگر تم ضروری نہ پڑھو، تمہارا گناہ رہے کوئی نہ، صرف درود ہے، درود ہے، استغفار ہے، جو شخص یہ رجب کے مہینے میں استغفار کرتا ہے، اللہ نے بہت گناہگار معاف ہوتے ہیں، اس کے گناہ معاف ہوتے ہیں، اس کے ماں باپ کے گناہ معاف ہوتے ہیں، اس کے اولاد کے گناہ معاف ہوتے ہیں، اس کے محلے والوں کے گناہ معاف ہوتے ہیں، اس کے رشتے داروں کے گناہ معاف ہوتے ہیں، 70 آدمیوں کی وہ شفاعت کرے گا جو استغفار کرتا ہے رمضان رجب کے مہینے میں، کیونکہ یہ ایک شہنشاہ کا مہینہ ہے، اللہ تعالیٰ شہنشاہوں کا شہنشاہ اعظم قادر مطلق ہے، ارحم الراحمین ہے، کریم مطلق ہے، اس لیے اس کے مہینے میں، اور اس نے اپنا مہینہ کہا، اس کے مہینے میں جو بھی نیک عمل کرو گے معاف، سب دگنا 100 گنا، اب بتاؤ ایک کھجور اگر تم نے دی ہے رجب کے مہینے میں خیرات کی تو تہمہ پہاڑ کے برابر ہوگی، قبول ہوگی، وہ بتاؤ کتنی زبردست بات ہوگی، تو ایسے ہی اگر گناہ کرے وہ بھی اتنا گناہ، جیسے مکے کے اندر اگر کوئی آدمی 1 رکعت پڑھتا ہے تو 1 لاکھ رکعت کا ثواب، 1 روزہ رکھے تو 1 لاکھ روزے کا ثواب، 1 جھوٹ بولے گا تو 1 لاکھ کا عذاب، 1 زنا کرے گا تو 1 لاکھ زنا کا عذاب، تو لیکن استغفار ایک صابن کی ٹکیا ایسی ملی ہے کہ جہاں اس صابن کو ہاتھ لگا پاک صاف، کیا رکھا گناہ میں اور کیا رکھا تمہاری نیکیوں میں، وہ پاک ہے خدا، وہ پاک ذات ہے، اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، پاک ہوں، نہ میری بیوی نہ بچہ، نہ نور ہوں، میں طاقت ہوں، میں احد ہوں، احد کہتے ہیں پوری بات کو
आया कर दिया और जी शऊर से समझते हैं, पहचानते हैं कि क्या राज है, क्या बात है, क्या गांठ है, क्या इसमें असरार है। ये नेकिया गुनाह तुम्हारी नहीं आता, ये गुनाह कर लिया भाई तो वगैरह होता है, इससे भी नजर हटा। ये मैंने नमाज रोजा किया था, इससे भी नजर हटा। उस खुदा की तरफ देख वो क्या कहता है, मेरे हबीब पर दरूद भेज और आजा मेरे पास। बस कहेगा गुनाह, कहेगी नेकी, कैसी बची, कैसे पाप, कैसे जीना, कैसे सब माफ है। इतना दरूद पढ़ो कि तुम पर जब रहमत नाजिल होगी तुम तो खुद ही गुनाहों से बच जाओगी। मैंने कहा करता कि भाई नमाज पढ़ रोजा नहीं, मुझे क्या क्या करूँ, तू नहीं जानता नमाज पढ़ना कैसा है, तुम सब जानते हो कि नमाज पढ़ना फर्ज है। जो फर्ज का इनकार करे वो काफिर है, और जो नमाज को अदा करे उसके लिए बेहतर। और नमाज क्या है, यही कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, यही तुम्हें मुसलमान बनाता है और यही काफिर कर दे। जो कहा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, मुसलमान पर कसम क्या हो गया, और उसी ने कहा ला इलाहा इल्लल्लाह, काफिर हो गया। समझे इस रात को? नहीं समझे। किसका इत्तेफाक हो बात किया? आदमी जो बैठे पढ़े लिखे भी हाजी मौलवी भी होगा, सभी दुनियादार की आदमी से भी तरह के आदमी बताओ, इस कलमे से पढ़ने से ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ने से मुसलमान और इसी ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ने से काफिर, इसका क्या मकसद है? किसी तो अपने दिमाग से अपील कर, कोई आए समझ बात क्या आती नहीं, ना करो यहाँ करो, नहीं आती अकल में नहीं आती, आए तो मैं खटक के आई। यही कलमा मुसलमान बनाता है, यही कलमा काफिर कर देता है, या कुछ मुशरिक कर देता है। क्या राज है इसमें? नहीं आई समझ में? इसका मकसद यह है, जब आज की इंकिसारी के साथ आदमी कहते ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुसलमान हो गया। अगर मैं किसी को यूं कहूं कि भाई तू एक बोरी अखरोट की लेके बैठ गया, और उनसे यूं कहो कुछ लोगों से कि भाई जो मेरे एक जूता मारेगा तुझे एक अखरोट दूंगा, जो 10 जूते मारेगा 10 अखरोट दूंगा, 10 बादाम दूंगा, वह ला इलाहा इल्लल्लाह, तो काफी हो गया। तकब्बुर किया। कलमा सिर्फ खुदा के लिए, न कि अगयार के लिए, न कि गैरों के लिए। ये पाक है, ला इलाहा इल्लल्लाह, खुदा के सिवा कोई मालूम नहीं। अब उसने जो यूं कहा कर ला इलाहा इल्लल्लाह, ऐसा कहा करता तो खुदा से ऊपर हो गया, काफिर हो गया। ये गुनाह है, जो गौर करना इस बात पे। यही कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, मुसलमान और ला इलाहा इल्लल्लाह ऐसा कर दूंगा तो काफिर हो गया। तुझे खुदा से बड़ा समझा, अपने आप को इतना बड़ा समझा कि जिम मैं तो काम मैं तो छुरी खिला करती है जब मैं करता बकरा। खैर, तो मतलब कहने का ये है कि इतना दरूद पढ़ो, इस्तग़फ़ार दरूद, हर नमाज के बाद 3 दफे इस्तग़फ़ार, तो 10 दफे कलमा, तो 10 दफे दरूद शरीफ। अब बिस्मिल्लाह पढ़ते बगैर बिस्मिल्लाह पे शुरू करो, तब बिस्मिल्लाह से खत्म करो, तब बिस्मिल्लाह पे शुरू करो, तब दरूद से आखिर खत्म करो, तब दरूद पर दुआ कबूल होगी, रहमत से नाज़िल होगी। वादा है, और चीजों का वादा नहीं। जो दरूद पढ़ता है कसरत के साथ हम उनके रद्द को, गम को, परेशानियों को, बीमारियों को, दर्द को नेस्त नाबूद कर देंगे, उसके गुनाहों को पाक कर देंगे, उसे दुनिया में देंगे, उसे आखिरत भी देंगे। थोड़ा वादा है क्या? सिर्फ दरूद का, किसी और चीज का वादा नहीं है। बस ये रजब का महीना है, मैं बात को खत्म करता हूँ। इस रजब के महीने की कदर करो। 3 दफे कुल्हुल्ला, 1-2 रफ्तों में किसी वक्त पढ़ो। 3 दफे कुल्हुल्ला, पहली रकत में कुल या अय्युहल काफिरून, दूसरी में 3 दफे कुल्हुल्ला, और उसके बाद पढ़ने के बाद 3 दफे आयतुल कुर्सी पढ़ लो, और पूरे दिन के अंदर जब भी चाहे 10 दफे कुल्हुल्ला पढ़ लो। तुम गुनाहों को कुछ बाकी रहना ही कहीं नहीं। नेकियों की कोई इम्तिहान नहीं होगी, इतने इम्तिहान कि जो कोई ये पढ़ता है उसे हज उम्रा जरूर नामे अमाल में लिखा जाता है। 70 1-2 नहीं, 70 हज, 70 नमाजें, 70 इबादत, 70 सब कुछ लिखा जाता है। बस क्या बयान, मैं क्या बयान कर सकता हूँ? जब अल्लाह ही फरमाता है कि जो कोई ऐसा करता है, फरिश्ते भी नहीं लिख सकते इसके अजर को। इतना जबरदस्त सवाल है, क्योंकि ये शहंशाह का महीना है, रजब मेरा महीना है, रजब अल्लाह का महीना है। शहरुल्लाह इसका नाम रखा है, जैसे कलामुल्लाह, जैसे बैतुल्लाह, ऐसे शहरुल्लाह। ये शहर कहते हैं
مہینے کو اللہ کا مہینہ ہے، شہر ہوگا، اور بس یاد رکھو جب دن کو اتنی رجب ہے 10 دفعہ قل اللہ پڑھ لو، 3 دفعہ ایسے کرسی پڑھ لو، 2 رکعت نفل جب موقع لگے اسے پڑھ لو، پہلے میں کچھ یا پھر تو 3 دفعہ ایسے وہ قل اللہ پڑھ لو، 3 دفعہ ایسے کرسی پڑھ لو، کوئی حد بس نہیں رہے گی، نہ صبح سے شام تک تم نے 1 لاکھ تصویر پڑھی، اس سے کہیں زیادہ اجر ثواب ہے۔ بس اب تم درود شریف پڑھنے سے پہلے بسم اللہ پڑھ لو، جتنے تمہاری پھول ہیں اتنی جو بسم اللہ 3 دفعہ درود شریف۔ سیدنا و مولانا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اے اللہ ہم سب نے جو کچھ پڑھا ہے پڑھنے کا ثواب ہدیہ نذرانہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی روح مبارک کو پہنچ جائے، ان کے صدقے سے پہل سے ہماری صغیرہ کبیرہ جان بھول چوک گناہوں کو معاف فرما دے۔ اے اللہ ہمارے دین میں، ایمان میں، اسلام میں، صحت میں، زندگی میں، رزق میں برکت عظیم عطا فرما۔ اے اللہ پر کرم اور فضل کی انتہا عطا فرما دے۔ رحمت گیا دیکھو یہ کھانا تم کھاؤ گے، 1 میری دن چاول ہوں گے کرو، اب تم جب کھا لیا تو اس بیان پر تم سلام ہے، جتنا تم کھانا کھاؤ گے اس کی بے ادبی نہ ہو، پیروں میں نہ آئے، جو دانا گر جائے اسے چن کر کھا لو، جو کوئی چیز دسترخوان پہ ریزے گر جاتی ہے اس کو کھاتا ہے، وہ اپنی کا محض ادا کرتا ہے اور خدا کی نعمتوں کو زیادہ کرتا ہے۔